آئیے جناب میاں صاحب، السلام آئیے آئیے، بسم اللہ علیکم ڈاکٹر بسم اللہ صاحب، بسم اللہ کیا بسم حال اللہ۔ ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ ویلکم بڑی دیر کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ نہیں نہیں الحمدللہ، بہرحال ماشاء اللہ، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے آ تو گئے۔ آ تو گئے۔ بالکل، آئیے بہت شکریہ۔ آئیے۔ ڈاکٹر صاحب روزانہ کا معمول کیا ہے؟ سب سے پہلے تو خدا کو یاد کرتے ہیں، اور جتنا خوبصورت اس نے یہ دنیا، یہ ماحول، یہ نعمتیں، یہ رحمتیں دی ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر کچھ میں یوٹیوب پہ کوئی اچھی قرآن کے حوالوں سے بھی، اور پھر کچھ موٹیویشنل کچھ سنتا ہوں، کوئی کلپ سنتا ہوں۔ یوٹیوب پر تو بڑے ٹوٹے چل رہے ہوتے ہیں، ٹوٹے بھی دیکھتے ہیں؟ نہیں، مطلب اچھی چیزوں کے بھی ٹوٹے ہوتے ہیں۔ ٹوٹوں کو ہم نے غلط معنی کیوں دے دیا؟ ٹوٹا مینز اے اسمال کلپ۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر بنے، اور پھر آپ نے کئی سے MBBS کیا، اور اس کے بعد آپ نے سول سروس میں ٹاپ کیا، پھر بھی آپ کا پیٹ نہیں بھرا۔ آپ کی بات درست ہے یار، ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ میرے بڑے بھائی بھی کنگ ایڈورڈ سے ڈاکٹر بنے، تو ان کی، میرے والد کی خواہش تھی کہ بھئی یہ ایک معزز پیشہ ہے، اس میں عزت ہے، وقار ہے، رزق حلال ہے۔ لیکن ایک بنیادی چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو کام وہ کرنا چاہیے جو وہ بہترین طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو میں نے میڈیسن تو کر لی، لیکن مجھے لگا کہ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ انگریزی میں کہ دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی، میں اس میں کوئی بہت بڑا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ پرسوٹ آف ایکسیلنس ایک کسی بھی شخص کی، خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کی، یہ ایک بنیادی آرزو ہونی چاہیے کہ میں نے جو کرنا ہے وہ بہترین طریقے سے کرنا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ جمیل ہے، حسین ہے، تو ہمیں بھی اس دنیا کو بھی حسین و جمیل بنانا ہے، اور اپنے آپ کو بھی حسین و جمیل فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، درد مندی کے اعتبار سے۔ تو پھر آپ وہ کام کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ ادب سے بڑا لگاؤ ہے آپ کا، اور کیا کیا شوق پال رکھے ہیں؟ آپ کے جو انتہائی لطیف جذبات ہیں نا، ان کو پروان چڑھاتا ہے ادب۔ ادب آپ کو تخیل دیتا ہے، آپ کو نئے خواب دیتا ہے، آپ کو ایک اور طرح کی دنیا تعمیر کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ادب آپ کو بغاوت بھی سکھاتا ہے کہ میں نے اقبال کا کیا ادب ہے، فیض کا کیا ہے، حبیب جالب کا کیا ہے۔ یعنی دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، ادیب ان کو اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپانے کے بعد پھر وہاں سے ایک نئی آواز کو وہ جنم دیتا ہے کہ نئی دنیا ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، پھر کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ یعنی ایک مشاہدہ، اور پھر ایک تحریک، اور پھر ایک آواز، پھر ایک صدا، پھر ایک پیغام۔ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، نشاط دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو متحرک کرتی ہیں۔ وہ ایک جو جالب کا بھی بڑا مشہور شعر ہے کہ جس کی روشنی کچے گھروں تک بھی پہنچتی ہے، نہ وہ سورج نکلتا ہے، نہ اپنے دن بدلتے ہیں۔ اب یہ شعر پڑھنے کے بعد کیا آپ بسترے میں لیٹے رہیں گے؟ لوگ جو ہیں وہ ایک چیز حاصل کرنے کے بعد اسی میں مقام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کی ذات میں تو ہمیں مختلف چیزیں نظر آئیں، اور شاید ابھی بھی سکون نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، یہ مختلف ڈائمینشن، جہتیں ہیں۔ جی، بنیادی مقصد ایک ہی ہے کہ ہم الحمدللہ مواقعات مدینہ کے تصور کے تحت ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جس میں ہر شخص کو عزت اور احترام سے زندگی کا گزارنے کا موقع مل سکے۔ آپ کی زندگی میں مجھے ہر جگہ پہ بڑا سلیقہ نظر آتا ہے، آپ کے گھر سے بھی لگ رہا ہے۔ یہ سلیقے کی جو مجرم، مگر آپ سمجھیں، وہ میری بیگم ہے۔ یا یہ اعزاز جو ان کو جاتا ہے۔ میاں صاحب گفتگو تو چلتی رہے گی، تو آئے نا کوئی کھانا پینا، کوئی تھوڑی ٹہل سیوا بھی تو جی بالکل جی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا روزانہ ناشتے کا میز اسی طرح سجتا ہے؟ ہم نے کہا کہ آپ کو کوئی اچھا سا ناشتہ پیش ہونا ہے۔ چلیں، کیا یاد کریں، ہماری وجہ سے عیاشی کر لیں آج آپ۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو جب بھی دیکھا ہے سوٹ میں دیکھا ہے، تو اگر ان پہ پابندی لگا دی جائے، اگر ان کو بین کر دیا جائے کہ آپ نے سوٹ نہیں پہننا، تو یہ کون سا ڈریس پہنیں گے؟
نہیں, ان کو شلوار قمیض بہت پسند ہے اچھا اور بہت زیادہ پہنتے ہیں شلوار قمیض بھی, لیکن شاید آپ نے زیادہ سوٹ میں دیکھی ہے. ویسے فیصلہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ میں نے کیا پہننا ہے آج, سوٹ پہننا ہے یا شلوار قمیض پہننی ہے. ڈاکٹر صاحب سارے بڑے بندے رن مرید کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں, آپ عزت احترام اور محبت کو مریدی کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کیونکہ ہمارے کلچر میں پیری مریدی بہت زیادہ ہے. ڈائننگ ٹیبل پر ہم ساری باتیں جو ہے نا ہم سے کریں گے. گھر میں پکانے والا کوئی نہیں, یہ اکیلے ہیں, تو یہ کیا بھوکے رہیں گے یا کچھ پکا لیں گے؟ بالکل امجد, نہیں پھل تو میں کھا سکتا ہوں, وہ تو پکانا نہیں پڑے گا. ڈاکٹر صاحب پوری دنیا کے کام آتے ہیں آپ, کبھی گھر میں مسز کا ہاتھ بٹایا, کبھی کچن میں ان کا ساتھ دیا؟ نہیں, کچن کی تعمیر میں شامل رہا ہوں, لیکن کچن کے اندر کیا ہوتا ہے اس پہ میری شمولیت نہیں ہوتی. چائے تک نہیں بنا پاتے؟ نہیں, چائے بھی وہی بناتی ہیں, کیونکہ وہ جو لذت ان کے ہاتھ میں ہے وہ پھر نہیں آتی نا, مگر اور ان کے ہم کیا بنائیں گے اس میں. ان کا گھر کو سنبھالنا از پارٹ آف آور لارجر ویژن, اور ہم جو بھی یہی کہتے ہیں, اخوت کا معنی بھی یہی ہے کہ ہم نے خاندان کو مضبوط کرنا ہے. اس خاندان کے اندر ہر شخص اپنی ذمہ داریاں پہچانے, اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اور باقی موقعوں پر گھر کے حوالے سے جو ذمہ داریاں عائد کی تھیں ان کو پورا کرنا. اخوت صرف قرضے دینے کا نام نہیں ہے, یہ معاشرے کی تعمیر کی ایک کوشش ہے. بہو اور ساس کی کنفلکٹ ازل سے ہے, تو آپ کو اپنے سسرال میں کوئی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا؟ الحمدللہ میں بلکہ کافی لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ میں بہت خوش قسمت ہوتی کہ بہت اچھا سسرال, اور میری ہمیشہ دعا بھی یہ ہوتی تھی کہ میری بیٹی کو بھی اسی طرح کے لوگ ملیں. انہوں نے سسرال کی تعریف کی ہے, میری تعریف نہیں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بیٹی کے لیے دعا مانگتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بہو دی ہے وہ بھی اتنی ہی اچھی ہے. الحمدللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان ہے, بہت کرم. یہ آپ کو سامنے بیٹھا ہے نا, یہ ہمارا نواسا ہے, اور یہ بھی اب کہتا ہے میں نے اخوت کی مدد کرنی. ماشاءاللہ. کیا نام ہے بیبی کا؟ ویری گڈ حارث. کہاں رہتے ہیں آپ؟ آسٹریلیا. ویری گڈ. نانی زیادہ پیار کرتی ہیں کہ بابا زیادہ پیار کرتے ہیں؟ بہت. اچھا بہت. آپ نے بچوں کی تعلیم پر اپنی مرضی مسلط کی یا ان کو خود راہیں چننے کا اختیار دی؟ نہیں جی, میں نے تو کم از کم اپنے بچوں کو بالکل نہیں کہا تم ڈاکٹر بنو یا تم یہ بنو, CSS کرو. میں نے ان کو کہا کہ جو تم چاہتے ہو زندگی میں وہ کرو, لیکن تمہارا کوئی بھی کام جو ہے وہ انسانی بھلائی کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے. ابو بکر صاحب, آپ چونکہ ڈاکٹر صاحب کے بہت قریب ہیں, ساری ورکنگ بھی ان کی آپ دیکھتے ہیں, ان کے ساتھ اسسٹ بھی کرتے ہیں, کیسا آپ فیل کرتے ہیں, کیسا پایا آپ نے ڈاکٹر صاحب کو؟ دیکھیں جی, میں ٹو بی آنیسٹ ایک چیز جو سب سے اہم جو میں نے ان کے اندر جو اپنے اندر ایک جذب کرنے کی کوشش کی ہے, کہ جو میں نے ان سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک تعلیم دی ہے کہ یو آلویز ہیو ٹو بی ورک اورینٹیڈ, ناٹ ٹو بی ریزلٹ اورینٹیڈ, تاکہ آپ کا کام ہے آپ کام کریں سچے دل سے, اچھی نیت سے, رزلٹ اللہ پر چھوڑ دیں, اور انشاءاللہ میں نے دیکھا ہے اس میں ہر کام میں کامیابی ہوتی ہے. یہ تو قدرت کا ایک نظام ہے نا, کیسے اس دنیا کو چلانا چاہتا ہے. جو ذمہ داریاں اس نے ہمیں دی ہیں, ہمیں ان کو پورا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب, حکومت کے اکثر ادارے فلاپ ہو رہے ہیں, آپ کا ہر ادارہ کامیاب ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کیا لاجک کیا ہے؟ ہم ایک جنرلائزڈ اسٹیٹمنٹس پہ یقین کرنے لگ پڑتے ہیں. ہمارے ملک میں نا ایک غیر یقینی کیفیت ہے. حکومت کے سارے ادارے ناکام نہیں ہیں. حکومت کے کچھ ادارے ناکام ہوں گے, کچھ ادارے بہت اچھے ہوں گے, کچھ ادارے درمیانی درجے کا کام کر رہے ہوں گے. اگر سب ہی ناکام ہو گئے تو یہ پاکستان کیسے چلے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات سب سے اہم ہے آپ کی کہ ہر ادارے کو بہترین ادارہ بننا چاہیے.
سسٹمز موجود ہیں, صرف عمل درآمد نہیں ہوتا. تو ایک تو قانون کی عملداری, دوسرا ٹرانسپیرنسی, شفافیت, تیسرا پوری طرح کا احتساب, اور چوتھی پارٹیسپیشن. یہ سب مل جل کر کام کرنا ہے. حکومت علیحدہ نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر علیحدہ نہیں ہے, سول سوسائٹی, این جی اوز علیحدہ نہیں ہے. یہ ملیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. آپ کے تمام حکمرانوں سے اچھے تعلقات رہے ہیں, یہ کامیابی کی اور تعلقات بنانے کی کنجی کیا ہے؟ دیکھیں, یہ اخلاص ہے. ہمیں کسی سے الحمدللہ کچھ لینا نہیں ہے. ہمارا دامن صاف ہے, نہ ہمیں عہدے کی خواہش ہے, نہ ہمیں دولت کی خواہش ہے. جو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دینا ہے وہ ہمیں ملنا ہے. ہم غیر سیاسی لوگ ہیں, ہم حکومت کے ساتھ کام کرتے ہیں. وہ حکومت پوری عوام کی نمائندگی کرتی ہے. اور ایک بڑی اچھی بات آپ کو بتاؤں, دیکھیں, سیاست دانوں کے بغیر کام نہیں ہو سکتا, سیاست کے بغیر کام ہو سکتا ہے. تو ہم سیاست نہیں کرتے, سیاست دانوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, کیونکہ وسائل ان کے پاس ہیں, بڑی ویژن ان کے پاس ہے. اس ملک کو اگر کسی بڑی منزل پہ لے کے جانا ہے تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے. ہم تو ایک چھوٹے سے کارکن ہیں. آپ کے ماڈل کو بین الاقوامی سطح پر سراہا جا رہا ہے, آپ کو نوبل پرائز بھی ملا ایشیا کا. یہ معروف ہونا کیسا لگتا ہے آپ کو؟ یہ خواہش ہر شخص کی ہوتی ہے کہ اس کے کام کو ریکگنائز کیا جائے. تو یہ دراصل اس پاکستانی قوم کا ایوارڈ ہے. اب حکومت نے جو ایوارڈ ملا اس کو ہمارا جو حال ہی میں, تو وہ کیسے ہمیں مل سکتا تھا اگر یہ 40 لاکھ گھرانے وہ رقم واپس نہ کرتے, یا ہمارے 7,000 جو ملازمین ہیں وہ گھر گھر جا کر دستک نہ دیتے کہ آئیے مواخات کے گھنے پیڑ کے نیچے بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک اجتماعی کاوش ہے اور اجتماعی انعام ہے. بہرحال ان سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا جو امیج ہے نا وہ بلند ہوتا ہے. He is our honorable principal, Mr. Phil. Nice to meet you. Colonel Thank Saab you. is our project director, and Abu Bakr our volunteer. Asif is our admin in charge. Please. السلام علیکم سر. میرا نام وقار حیدر ہے. میرا تعلق صوبہ پنجاب کے ضلع چنیوٹ سے ہے. میں اخوت کیمپس قصور میں فرسٹ ایئر پری میڈیکل کا طالب علم ہوں. ویلکم ٹو اخوت. السلام علیکم سر. میرا نام محمد اجمل ہے. میرا تعلق گلگت بلتستان کے ضلع اسکردو سے ہے. میں اخوت کالج قصور میں پری میڈیکل سال اول کا طالب علم ہوں. ویلکم ٹو اخوت سر. تھینک یو. السلام علیکم سر. میرا نام مسعود خان ہے. میرا تعلق ضلع نارتھ وزیرستان فاٹا سے ہے. میں اخوت کالج قصور میں سال اول پری میڈیکل کا طالب علم ہوں. ویلکم ٹو اخوت سر. السلام علیکم سر. میرا نام مسعود اظہر ہے. میرا تعلق کے پی کے سے ہے. میں اخوت کالج قصور میں فرسٹ ایئر پری میڈیکل کا طالب علم ہوں. ویلکم ٹو اخوت. السلام علیکم سر. میرا نام سمیر ابراہیم ہے. میرا تعلق بلوچستان کے ضلع کیش سے ہے اور میں اخوت کالج قصور میں فرسٹ ایئر پری میڈیکل کا طالب علم ہوں. ویلکم ٹو اخوت. السلام علیکم سر. میرا نام فیصل رحمان ہے. میرا تعلق صوبہ سندھ کے ڈسٹرکٹ سکھر سے ہے. میں اخوت کالج میں فرسٹ ایئر آئی سی ایس کا طالب علم ہوں. ویلکم ٹو اخوت. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا نام محمد عثمان ہے. میں اخوت کالج قصور میں فرسٹ ایئر آئی سی ایس کا طالب علم ہوں. میرا تعلق صوبہ پنجاب کے ضلع قصور سے ہے. ویلکم ٹو اخوت. السلام علیکم سر. میرا نام محمد احمد ہے. میرا تعلق پنجاب کے شہر لاہور سے ہے. میں اخوت کالج قصور میں کلاس فرسٹ ایئر آئی سی ایس کا طالب علم. ہمارا اکیڈمی بلاک ہے. بہت اعلیٰ مجھے ماحول یہاں کا نظر آیا. سرکاری اداروں میں نئی بلڈنگیں بنتی ہیں لیکن وہاں اگلے دن ہی گند پڑا ہوتا ہے. آپ بھی سرکاری افسر ہیں, کیا ان کو کوئی تمیز نہیں سکھائی ہے آپ؟ دیکھیں, میں کسی سے کمپیریزن نہیں کروں گا. میں تو صرف یہ کہوں گا کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو ایک تعلیمی ادارے میں جب تک صفائی نہیں ہوگی, ماحول خوبصورت نہیں ہوگا, تو ہم بچوں کو اچھا پیغام نہیں دے سکتے. تو اس لیے صفائی کے اوپر ہمارا بہت زور ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے دیگر ادارے بھی اسی طریقے سے صاف ستھرے ہوں. اسی طریقے سے پورا پاکستان صاف ستھرا ہوگا. ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کی مرضی کے خلاف کام ہو رہا ہو تو کیا آپ فوری ریئیکٹ کرتے ہیں یا مناسب وقت کا انتظار کرتے ہیں؟ دیکھیں, کام کرنے کا ایک طریقہ کار ہے.
ہم سب سے پہلے اپنی ٹیم کو بلڈ کرتے ہیں، ہم ڈسکشنز کرتے ہیں، ایک پارٹیسپیٹری اپروچ کے ذریعے سے ہم کچھ فیصلے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مختلف ذمہ دار جو لوگ ہیں وہ ان فیصلوں پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اور ان فیصلوں کے مطابق عمل نہیں کرتا تو پھر اس کا احتساب بھی ہوتا ہے۔ آپ نے مائکرو فنانس کا ایک انبلیویبل منصوبہ جو ہے وہ رول ماڈل کے طور پر متعارف کروایا، کیا حکومت ایسے منصوبے نہیں بنا سکتی؟ جی کیوں نہیں بنا سکتی، حکومت بناتی ہے، اور جو ہمارا ماڈل ہے اس کو حکومت نے بڑی تحقیق کی ہے اس کے اوپر، اور اس کے بعد اسی سے ملتا جلتا ایک اپنا پروگرام بنایا ہے جس کا نام کامیاب پاکستان پروگرام ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس کے اوپر بہت زیادہ وسائل دینے کا وعدہ کیا ہے، جس میں کاروباری قرضے دیے جائیں گے، زرعی قرضے دیے جائیں گے، گھروں کی تعمیر کے قرضے دیے جائیں گے، اور یہ قرضے بغیر سود کے ہوں گے۔ تو اب یہ جو تجربہ ہم نے کیا تھا بغیر سود کا، اس کو پذیرائی بین الاقوامی سطح پہ بھی مل رہی ہے اور اپنے ملک میں بھی مل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے نوٹ چھاپنے والی مشین کہاں رکھی ہوئی ہے؟ ذرا تھوڑی سی وضاحت کی۔ میرا مطلب ہے کہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس آپ نے لانچ کر دیے ہیں اور بڑے کامیاب ہیں، ان کے لیے تو بڑے وسائل چاہیے ہوں گے۔ دیکھیں یہ جو آپ کا اخلاص ہے نا، یہی مشین ہے۔ ریسورسز فالو پیشن۔ ہم وسائل کا انتظار نہیں کرتے، ہم بڑے ہی چھوٹے پیمانے پہ کام شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے تو ایک خاتون کو قرضہ دیا تھا اور آج 40 لاکھ گھرانوں کو قرضہ دیا جا سکتا۔ ہم اگر اس وقت کہتے کہ بھئی 40 لاکھ گھرانوں کو قرضوں کے لیے 160 ارب چاہیے، یہ ہمیں اکٹھے کر لیں پھر ہم کام شروع کریں گے، تو کیسے ہوتا ہے یہ کام؟ تو پہلا قدم اٹھانا ہی اصل میں لیڈرشپ ہے۔ بلا سود قرضے دیتے ہیں، لیکن پاکستان کا بینکنگ نظام جو ہے وہ تو سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ جی کیوں نہیں چل سکتا؟ دیکھیں بینکاری نظام پاکستان میں بغیر سود کے بہت سارے بینکس کام کرتے ہیں۔ ہم نے اس میں ایک اور جہت قرض حسن کی متعارف کروائی، تو یہ ایک کمبینیشن اور امتزاج ہوگا کہ جو لوگ انتہائی غریب ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دیں، جو ان سے بہتر ہیں کام کر سکتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دیں، ان کو قرض حسن دیں، تاکہ اس کی مدد سے جو کچھ بھی وہ کمائیں وہ انہی کا ہو۔ میں کون ہوتا ہوں بحیثیت ایک شخص کے یہ کہنے والا کہ سود کے بغیر کام نہیں چل سکتا، جب خدا نے یہ کہا کہ سود جو ہے یہ میرے ساتھ جنگ ہے۔ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ ایک بنیادی اصول ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہر شخص پوری زکوٰۃ دے تو یہاں پر چند سال نہیں، بہت معمولی عرصہ میں ایسے لوگ نظر نہیں آئیں گے جو ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ جو ادارے قرض دیتے ہیں وہ اپنے کنزیومر کی معاشی حالت دیکھتے ہیں، جن کے پلے ککھ نہیں آپ ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم اس کی مالی حالت کو نہیں دیکھتے، ہم اس کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے، ہم اس کی انٹیگریٹی کا چیک کرتے ہیں۔ تو اگر وہ بندہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی لین دین اچھا ہے، یا پنجابی کا پھر وہ لفظ آپ بھی استعمال کیا تو میں بھی کہتا ہوں کہ اگر اس کا ویار اچھا ہے تو اس کے اوپر اعتماد کریں۔ پیسہ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ پیسہ کما نہیں سکتا۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چھابڑی فروشی سے کام شروع کیا، فٹ پاتھ سے کام شروع کیا، اور اب وہ کروڑ پتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پورے ملک کے طول و عرض میں جو ہے وہ لوگوں کو آپ قرض دیتے ہیں، ہماری معاشرت مختلف ہے، ہر جگہ کلچر علیحدہ ہے، کیا ایک جیسا ٹریٹ کرتے ہیں؟ ہماری ریکوری پرسنٹیج گلگت بلتستان میں، بلوچستان میں، کے پی میں، سندھ میں، پنجاب میں، اے جے کے میں ہر جگہ 100% ہے۔ تو یہ جو بنیادی ٹریٹس ہیں، جو خوبیاں اور اوصاف ہیں ہماری قوم کی، وہ یکساں ہیں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہوئی مجھے کہ یہ ایک نمونہ ہے آپ کی یونیورسٹی جو ہے، اور سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ آپ نے ایک ویژن کے تحت یہ سارا کچھ جو ہے یہ پایا تکمیل تک پہنچایا، اور اللہ کرے کہ پاکستان میں ایسے ادارے بنے۔ ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی بنانے کا خیال کیسے آیا؟ دیکھیں جو ہم چھوٹے قرضے دیتے تھے اس سے تو جو فوری طور پر جو غریب آدمی ہے نا اس کی روزی کا بندوبست ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹ کسی بھی قوم کی جو ترقی اور اس کا جو عروج ہے نا وہ تعلیم سے وابستہ ہے، اعلیٰ تعلیم سے۔
تو ہم نے کہا کہ جو بچے فیس نہیں دے سکتے، بہترین صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو آج پڑھائیں گے اور وہ 10 سال بعد فیس دیں گے. تو آج پڑھیں گے بچے، انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، پروفیشنلز بنیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ فیس دیں گے. تو یوں ہم نے یہ خیال لوگوں کے سامنے پیش کیا. 1,000 روپے کی اینٹ بیچی اور کروڑوں روپے الحمدللہ اکٹھے ہو گئے، اور ہم نے ان کو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنگ و خشت ہی نہیں، یہاں پر آپ کو ایک روح نظر آتی ہے. بہت زبردست جی. اللہ کرے آپ جو شہین پیدا کر رہے ہیں وہ بلند پرواز کریں اور وہ اپنی پرواز سے پاکستان کو بھی اوپر اٹھا لیں. ہمارے نصاب میں ایک اضافی چیز یہ ہے کہ ہم نے ان کی تربیت بھی کرنی ہے، ہم نے ان کی سوچ بھی بلند کرنی ہے، ہم نے ان کے کردار کو بھی نکھارنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اتنا سارا کچھ کرنے کے لیے وسائل کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھیں جی، وسائل جو ہیں یہ سب خدا کے ہیں. اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے نا وہ رب کا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو بھیجتا ہے. ان لوگوں کے دلوں میں درد کی ایک کیفیت جنم لیتی ہے، جو کہتے ہیں ہم نے اگر کمایا تو یہ اللہ کی رحمت سے کمایا اور اب ہمیں اسے بانٹنا ہے. بے شمار ہمارے ڈونرز ہیں، اور آج خوش قسمتی یہ ہے کہ شیخ عرفان صاحب ہمارے پاس یہاں پر تشریف لے کے آئے. اب انہوں نے کہا کہ میں اس جگہ پر ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں، یعنی اپنے والدین کی یاد میں ایک بہت بڑی مسجد، اور اس مسجد کو ہم آڈیٹوریم بھی بنائیں گے، تربیت کے لیے بھی استعمال کریں گے، خدا کے حضور سجدہ بھی اس میں ہوگا. تو ایسے لوگ جو ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں کہ جو دو گے اس سے کئی گنا پاؤ گے، اور بلکہ پانے کی لالچ ہی نہیں ہے، صرف اس کی رضا کا عمل ہے. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. شیخ صاحب آپ بھی کچھ بتائیں کہ آپ کیوں دیتے ہیں اللہ کی راہ میں؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو خلق خدا کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، تو جو آپ کو جو انر سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہوتی. وہ آپ کو ملتی اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرنے پہ ہے، اور اگر آپ اس کے لیے کہتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ اس ملک نے، اس اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس ملک کی بدولت ملا ہے. تو یہ جو دولت، شہرت تو عزت ہے، یہ سب اس ملک کی وجہ سے. تو یہ اس سوسائٹی نے ہمیں دیا ہے، تو اس سوسائٹی کو لوٹانا ہمارے اوپر فرض بنتا ہے، ایک قرض. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب لوگوں کو اس میں آنا چاہیے، شامل ہونا چاہیے. اور جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ نے دیکھیں، کہتے ہیں اللہ سے تجارت کرو، جس کو زیادہ شوق ہے زیادہ پیسے کمانے کا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تم نے اپنے رزق میں زیادتی کرنی ہے، رزق بڑھانا چاہتے ہو، تو اللہ کے ساتھ تجارت کرو. جب آپ اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو پھر آپ کو اتنے ہی زیادہ پیسے بھی ملیں گے، کیونکہ ریٹرن اس کا بہت زیادہ ہے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہ دیکھا بھی ہے، اور میں نے لوگوں کو بھی دیکھا جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کو بہت زیادہ ریٹرن ملتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سوسائٹی کا خرچہ آپ نے اس کو اتارنا. اور میں سچی بات بتاؤں آپ کو کہ میں تو جب بھی کوئی کام ایسا کرتا ہوں نا، تو مجھے جو ایک اندر سے ایک فیلنگ جو آتی ہے نا، وہ فیلنگ کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. اور میں اللہ سے یہی مانگتا ہوں کہ اللہ یہ توفیق دے رکھنا، تاکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں. جو آپ نے ہمیں دیا ہے سب کچھ، ہم تو اپنے گھر سے جو پیدا ہوا تھا، میرے پاس تو نہیں تھے اتنے پیسے، یہ تو سب اللہ تعالیٰ نے دیے. اور انشاءاللہ جب تک میں ہوں، میں کچھ نہ کچھ اپنا کنٹریبیوشن کرتا رہوں گا، تاکہ ہم اس ملک کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ جو ہے نا، یہ تو ہمارا سرمایہ ہے. اس یونیورسٹی میں خوبی ہے کہ ایک کمرے میں 4 بچے رہتے ہیں. ایک پنجابی ہے، ایک بلوچی ہے، ایک سندھی ہے، ایک اپنا ہمارا اس کا ہے خیبر پختونخوا کے پی کے کا. تو یہ چاروں بچے جب اکٹھے بیٹھے ہیں، تو یہ جو ایک تعصب جو ایک پھیلا ہوا ہے، وہ تعصب ختم ہوگا. اور یہ اتنا خوبصورت انہوں نے اس میں رکھا کہ آپ نے پڑھنے کے 10 سال بعد آپ نے اس کی فیس دینی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اگر اللہ نہ کرے، دیکھیں ہم نے ساری عمر تو رہنا، نہ ڈاکٹر صاحب نے رہنا، نہ ہم نے رہنا، یہ کسی نے رہنا. تو یہ ایک جو سلسلہ ڈاکٹر صاحب نے چلا دیا نا، کہ وہ بندے اپنی فیسیں دیتے رہیں گے، وہ پھر ایک روٹیٹ ہوتا جائے گا، چلتا رہے گا کام. تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ذہن دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ایک بلیسنگ کے طور پر پاکستان میں پیدا کیا. مجھے پتہ چلا کہ آپ اپنی سبزیاں اگاتے ہیں، اپنی گندم، اپنے چاول یا آرگینک فوڈ دیتے ہیں بچوں کو، کیا ایسا ہی ہے؟ جی یہ ہمارے پاس الحمدللہ 50 ایکڑ زمین ہے، تو وہیں پر ہم گندم بھی اگاتے ہیں، اور اس کی خوشبو جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے. تو وہیں پر وہ چاول بھی ہوتے ہیں، سبزیاں بھی ہوتی ہیں. آپ کہیں گے تو آپ کسی دن اچھی سی سبزی پکا کے آپ کو بھیج دیں گے.
ڈاکٹر صاحب کتنی دیر کے بعد آپ اپنے کالج میں آئے ہیں؟ یہ میں آتا رہتا ہوں اچھا، یہاں پر مختلف تقریبات میں بچوں سے ملنے کے لیے وائس چانسلر صاحب جو ہیں مختلف اوقات میں ہمیں بلاتے رہتے ہیں۔ آج کے کنگ ایڈورڈ اور آپ کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے جی، وہ کالج تھا اب یونیورسٹی بن گئی ہے، اب وسائل زیادہ ہو گئے ہیں، طالب علموں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور ایک خاص بات اس زمانے میں خواتین کی تعداد بہت کم تھی، آج کل خواتین کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، تو یہ ہے جی۔ السلام علیکم جناب والا، اس درسگاہ کے سرپرست اور امیر تو ڈاکٹر خالد گوندل صاحب، مجھے اعزاز ہے کہ میرے دوست۔ ڈاکٹر صاحب کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پاکستان دا پرائم ادارہ ہے ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਘੱਟ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਟ ਮੀ ਕਲੀਅਰ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਅਮਜਦ ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ 81 ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਲੇਜ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਆਈ ਸਨ ਆਫ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ। تو اس تو بعد بائی دی گریس آف اللہ المائٹی اسے ادارے میں گریجویشن کی اور میں 2 یونیورسٹی کا ریگولر وائس چانسلر ہونے کا میں اعزاز ہے فاطمہ جناب، پھر کنگ ایڈورڈ کالج آف فزیشین سرجن جہاں مین پوسٹ گریجویٹ ادارہ ہے، میں 2007 تو وہ منسلک ہاں، اور 2 سول ایوارڈ بھی اللہ نے دیتے ہیں، تمغہ امتیاز تے پرائڈ آف پرفارمنس، اور پوری دنیا بھی پھرے ہیں امریکہ تو لے کے آسٹریلیا تک، تو میں ہمیشہ ایسے لباس چکے اسی طریقے ہے میں سمجھتا ہے کہ اے مولوی ہونا بھی ایک فخر والی گل جی، اور اس تو زیادہ اے جی میری چیزیں دس از دا نیشنل اسپرٹ، آئی فیل پراؤڈ کہ میں پاکستانی ہاں۔ ڈاکٹر صاحب اگر تسی مینوں اجازت دیو میں ایک اضافہ کراں کہ اس معاشرے دا اصل لیڈر جڑا نا امام، تو امام مسجد میں ہی ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح بات، اور سر پرانے زمانے سے شروع سے مساجد تہاڈی وہ شماری جگہ ہوندی سی، ساری مشاورت ایتھے ہوندی سی اور اے امام لیڈ کرتے سن، اسی مطلب ایک لحاظ نال وہ رسپیکٹ وہ نہیں انہوں نے دے رہے۔ ڈاکٹر صاحب امامت جو ہے وہ لیڈرشپ کے مترادف ہے، تو اس یونیورسٹی کی امامت آپ کو کیسی لگتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں اس یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جس ادارے سے پڑھا اس کو پے بیک کرے، اور اس کے لیے ہمارے رول ماڈل اور ایگزامپل ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے، گریٹ آنر فار اس، اور اس میں آپ کی یادیں بھی محفوظ ہیں۔ جی بالکل جی بالکل جی، تھینک یو سر۔ اور ابھی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جو لائبریری ہال ہے جی، جہاں امجد ثاقب صاحب جب اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے تو یہ اس لائبریری ہال میں ایگزام دیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا وہ زمانہ ریکال کریں جب آپ یہاں اسٹوڈنٹ تھے، کہ وہ کیا کیا چیزیں آج آپ کو یاد آ رہی ہیں؟ وہ مجھے تو اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو۔ بہرحال اس وقت یہاں ایک اور طرح سے ہم بیٹھتے تھے، امتحان دیتے تھے، لائبریری تھی، کتابیں پڑھتے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایک جسے کہتے ہیں نا تنوع اور ایک تخلیقی انداز میں لائبریری ایک اور بنا دی، کیونکہ یہ چھوٹی ہو گئی، طلبہ کی تعداد بڑھ گئی، تو اس کو انہوں نے یادوں کا محور بنا دیا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اس ادارے کی خدمت کی، اور پھر یہ دور و دیوار، ان کی خوبصورتی، ان کی چمک، ان کی صفائی، تو یہی وہ بنیادی اوصاف ہیں۔ تو یہاں آ کے مجھے ایک تو ماضی بھی یاد آ رہا ہے، لیکن مجھے ایک احساس تفاخر بھی محسوس ہو رہا ہے، ایک اپنی حوالے سے انکسار، اور جو ہمارے دوست وائس چانسلر صاحب نے کیا اس کے حوالے سے احساس تفاخر کہ ادارے جو ہیں ہمارے ملک میں صرف زوال کا شکار نہیں ہیں، بلکہ ان میں ترقی اور اوج کمال تک پہنچنے کی جستجو بھی ہے۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ دور و دیوار بول رہے ہیں، اور جہاں سے جو ڈاکٹرز بن کے نکلیں گے وہ صرف پروفیشنلی اچھے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے اندر اخلاقی اقدار بھی ہوں گے۔ تو میں آپ کا مشکور ہوں
کہ آپ نے کہا کہ جی آپ کی مادر علمی چلنا ہے، اور میں ویس صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم یہاں پر آ کر گفتگو کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، پاک ٹی ہاؤس کا اپنا ایک کلچر اور اپنی ایک تاریخ ہے، کتنی دیر کے بعد چکر لگا یہاں؟ یہ میں ویسے فرینکلی اسپیکنگ بڑی دیر بعد آیا ہوں، لیکن آپ نے درست کہا، یہ ہمارا لاہور کا ایک تہذیبی اور ایک ادبی ورثہ ہے، ایک سنگ میل ہے۔ یہاں پر بہت خوبصورت لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ تو جب ہم کالج میں تھے 1980s میں، تو ہم بھی یہاں اکثر آتے تھے، اور ہم دور سے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر گھبرا جاتے تھے۔ یہاں پر اشفاق احمد بیٹھتے تھے، اے حمید بیٹھتے تھے، ناصر کاظمی بیٹھتے تھے، پھر مرزا ادیب بیٹھتے تھے، تو ادب کی محفلیں ہوتی تھیں۔ شعر و ادب کا چسکا یہاں سے لگا یا کہ فیملی بیک گراؤنڈ بھی ایسی تھی؟ نہیں، یہ تو خیر بچپن میں اساتذہ کی تربیت کی بدولت شاعری سے ادب پہ دلچسپی پیدا ہوئی، لیکن یہاں پر آ کر ایک جیسے کہتے ہیں نا امپیٹس، ایک تحریک ملی کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو ہم نے دیکھا تو اور بھی زیادہ شوق پیدا ہوا۔ یا 2 ہفتے پیسے اکٹھے کرتے تھے کہ بھائی جانا ہے وہاں پر جا کر چائے پینی ہے، تو پھر یہاں آتے تھے، اور پھر بنیادی طور پر یہاں آنے کا مقصد چائے پینے سے کہیں زیادہ یہ تھا کہ ہم بڑے لوگوں کو دیکھیں۔ دیکھیں، ہر بڑی شخصیت کے گرد نور کا ایک حالہ ہوتا ہے، تو جو ہی آپ اس حالے میں داخل ہوتے ہیں، اس شخص کے قریب جاتے ہیں، تو آپ کا جسم و جان ہی منور ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بڑے آدمی سے بذات خود ملنا، اس سے ہاتھ ملانا بھی دراصل ہمارے نزدیک ایک بڑا اعزاز تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آج کیا پسند کریں گے، چائے، کافی؟ نہیں، وہ تو آپ مجھے اعزاز دینا جی، آپ تشریف لائے ہیں ہمارے پاس تو میں آپ کو پیش کروں گا۔ آپ بتائیے، چائے پئیں گے؟ لسی تو یہاں ملتی نہیں ہے، تو کافی پئیں گے یا کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے آج موسم کا تقاضا تو یہ ہے کہ کافی پی جائے۔ جی، کافی 2 لے آئیے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، کمالیہ کے ٹاٹ سکول سے آپ نے تعلیم حاصل کی، بڑے بڑے خواب کیسے دیکھ لیے؟ دیکھیں، خواب دیکھنے کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے ادارے میں ابتدائی تعلیم حاصل کریں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اقبال نے کہا کہ یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت ہے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ فیضان نظر ہوتا ہے، تو مکتب کا ایک بڑا محدود کردار ہے اس میں۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ نے قرض دیا، کبھی زندگی میں خود بھی قرض لیا؟ جی جی بالکل، ایسی مطلب ہے، قرض بھی لیا، ابھی بھی میں مقروض ہوں۔ میں نے اپنا گھر بنانے کے لیے بھی بینک سے قرضہ لے رکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، لوگوں کو قرض دیتے ہیں لیکن اپنا گھر بنانے کے لیے بھی بینک سے قرض لینا پڑا، کیوں؟ ظاہر ہے جتنے وسائل ہیں اس کے مطابق ہی انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو میری الحمدللہ میں اتنا تو کما سکتا ہوں کہ قرض ادا کر سکوں۔ یکمشت میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں اپنا گھر بناؤں۔ آپ نے کبھی سیاست میں آنے کا نہیں سوچا؟ نہیں، سیاست میں آنے کا بالکل اس طرح سے تو میں نے کبھی نہیں سوچا، لیکن جیسے میں نے میڈیسن چھوڑی، اپنا سول سروس چھوڑا، تو جو کام میں اب کر رہا ہوں اسی کام کو میں بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو پہلا ڈیسیجن کیا لیں گے؟ میں نے ابھی نہیں ایسا سوچا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید اس قابل نہیں ہوں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جی، آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 63 ایئرس۔ تو اگر آپ 63 ایئر میں آپ تو ریٹائر ہو جانا تھا، آپ نے سرکاری ملازم ہوتے تو زیادہ زیادہ کیا پیک کیا تھی؟ میرے بیچ میٹس ہیں، کوئی چیف سیکرٹری بنا، کوئی فیڈرل سیکرٹری بنا، تو شاید میں بھی چیف سیکرٹری بن جاتا یا میں فیڈرل سیکرٹری بن جاتا، تو وہ بھی ایک بڑا کام تھا۔ لیکن بہرحال جو میں اب ہوں، مجھے بے پناہ خوشی اور مسرت ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں، دس از دی بیسٹ فار می۔
डॉक्टर साहब अखवत के अलावा और क्या क्या प्रोजेक्ट हैं आपके और मुस्तकबिल के क्या मंसूबे हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं? जी देखें, अखवत के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह फाउंटेन हाउस है, ज़हनी मरीज़ों का अदारा है, वहाँ पर हम उन लोगों का इलाज करते हैं जिनको उनके घर वाले भी भुला देते हैं। फिर हमने ख्वाजा सराओं की बेहतरी, बहबूदी और उनकी ज़िंदगी को और अच्छा बनाने के लिए को काम किए हैं। फिर हाल ही में एक रहमत अली मेमोरियल हॉस्पिटल है, उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि और कुछ बेहतरी ला सकें। क्लोज़ बैंक के नाम से हमने एक बहुत बड़ा अदारा अपना एक काम शुरू किया हुआ है, जिसमें हम कहते हैं कि आप अपने कुछ कपड़े हमें दे दीजिए जो आपको पसंद नहीं है, छोटे हो गए हैं, रंग ठीक नहीं है, वो फिर हम उन लोगों को दे देंगे जिनके पास वो कपड़े नहीं हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के काम हैं। और अब हमारा मुस्तकबिल में एक और इरादा भी है कि एक लड़कियों का कॉलेज या यूनिवर्सिटी, एक लड़कों का कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो एक ट्रांसजेंडर्स का एक एक्सक्लूसिवली रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाएं, जहाँ पर ये लोग जो 8-9 बरस के बाद सड़कों और गलियों में कोई पुरसान हाल नहीं होता और कोई इनको पूछता नहीं है, तो गुरु आप समझते हैं कि उनके रहम करम पे चले जाते हैं, तो इनके लिए हम एक अदारा बनाना चाहते हैं। इधर आओ बेटा, कितने पैसे हैं? ये छोड़ दीजिए, ये पैसे आपसे नहीं लेंगे, मैंने इनको मना कर दिया है, ये मैं जाने से पहले इनको दे के जाऊँगा। अभी नाकामी का भी सामना करना पड़ा? नाकामी का जो लफ्ज़ है ना, वो एक हवाले से हमारी डिक्शनरी में नहीं है। हम उसको नाकामी नहीं कहते, हम उसे कहते हैं कि हमने ये काम शायद अच्छी तरह से नहीं किया। डॉक्टर साहब, सारा दिन आपके साथ गुजारा, बड़ा मज़ा आया और एक रूहानी सी खुशी महसूस हुई कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो इंसानी खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी का जो मुतमय नज़र है वो सिर्फ़ इंसान की खिदमत है। बहुत शुक्रिया जी, इजाज़त जी। बहुत शुक्रिया आपका भी और आपकी टीम का भी जी। थैंक यू।